اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں یا ہم ماضی میں پھر رہے ہوتے ہیں یا فیوچر میں. اگر ہم ڈگری کر رہے ہیں تو ہم پھر فیوچر میں رہے ہوتے ہیں کہ ڈگری کے بعد جاب ہوگی, یہ ہوگا, گاڑی ہوگی. ٹھیک, تو ہم بیسیکلی جو حال ہے پریزنٹ ہے اس میں رہتے ہی نہیں ہیں. اگر اس میں رہیں تو میرا خیال ہے بہت سے ڈپریشن سے بھی بچا جا سکتا ہے. جی بالکل. دوسرا یہ کہ دیکھیں گمان اچھا رکھنا, دعا مانگنی, امیدیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکھنی, یہ تو سب جائز چیزیں ہیں. اینڈ وی شوڈ ڈو دیٹ کہ اگر آج جیسا بھی وقت کل کو جی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے مجھے یہ بھی مل جائے, میں یہ محنت کروں. مگر ان چیزوں کے ساتھ دل اس طرح جوڑ لینا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو اور بندے کی زندگی ختم ہو جائے, یہ کفر ہے. بالکل, دس از انگریٹیٹیوڈ. بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا جو بھی پلان ہے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہو. تو میرے سے کسی نے ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی پھر کرنا کیا چاہیے اگر اس طرح کا ماحول ہو, اس طرح کے معاملات ہوں, تو کرنا کیا چاہیے کہ انسان توکل کس طرح کرے, اپنی سوچ اور محبت اور یہ جو اٹیچمنٹ ہے اس سے کیسے. تو میں نے کہا آپ یو ہیو ٹو بی سیٹسفائڈ ود ون تھنگ کہ آپ اپنی محنت کے حوالے لائک جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ بھرپور ہو, لائک یو ڈو یور ایبسولوٹ بیسٹ, مگر ریزلٹس آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. بے شک, ٹھیک ہے, اور جو بھی رزلٹ اس کا نکلے, ٹھیک ہے, کنڈیشن یور سیلف ود دا لائٹ آف یور فیتھ کہ اس رزلٹ پہ آپ اللہ کی رضا کے لیے راضی ہوں. بالکل. تو ماضی میں جو لوگ ہیں جو ہمارے ماضی قریب کے ہیں, جیسے ایک ٹیچر, ایک شیخ, ایک مینٹور ہوتا ہے, یا والد اپنے والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, تو وہ ماضی میں سے کچھ چیزیں انہیں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں آگے جو تربیت ہوتی ہے. وہ دیکھیں خدا بہتر جانتا ہے, مگر what I would say, میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ صرف اپنے جو لیسنز ہیں, جو ان کی ایکسپیرینس ہے, جو ان کا تجربہ ہے, اسی کو آگے شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. مگر سم ٹائمز اف دے آر ناٹ کیئرفل, اسپیشلی پیرنٹس, اگر وہ احتیاط نہیں کرتے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اور دکھائے ہوئے ماڈل سے باہر جاتے ہیں, تو وہ سم ٹائمز اچھے کے ساتھ جو کمزوریاں, جو بری چیزیں بھی ہیں, جو نقصان دہ چیزیں ہیں, وہ بھی بچوں پہ تھوپ دیتے ہیں, کنوے ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو پیرنٹس کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, جو ان کی ایکسپیرینس سے ان کو ملی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل, وہ بچوں کو کنوے کرتے کرتے وہ انسیکیورٹیز بھی پاس آن کر دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جی. مثال یہ ہے کہ کچھ مثلا میاں بیوی ہیں, ان کی زندگی بڑی غربت میں گزرتی ہے, ان کے اندر فنڈامنٹلی یہ پیسے کے حوالے سے ایک انسیکیورٹی ہے, وہ بل نہیں دے پاتے, اور ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی زندگی آسان نہیں ہے, اسٹرگل ہے معاشی اعتبار سے. اور آئی تھنک رادر دین بلیمنگ, ہم صرف اس سچویشن کو ٹو سی اٹ فار واٹ اٹ از. اور اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس وقت معاشی اعتبار سے ایٹ دا ویری منیمم بڑی مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں. اب اس ساری چیزوں سے ایک چیز ڈیفینیٹلی جنم لیتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس مشکل میں سے گزر رہا ہوتا ہے, انلیس اس کا توکل کا اسٹینڈرڈ ٹھیک نہ ہو, انلیس اس کا فیتھ, اس کا ایمان مضبوط نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر گلا شکوہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے مقدر کو لے کے, بالکل, اللہ کی قدر کو لے کے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں سے جو ایک چیز نکلتی ہے نا, جو اس بندے کی کیریکٹر, اس بندے کی کوڈ آف لائف کا حصہ بن جاتی ہے, وہ ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی اگر اس کانٹیکسٹ میں بات کی جائے پیسے سے ہے. وہ پھر اپنی زندگی کی ہر کوشش کے اندر پیسے کو سیر فہرست رکھتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے مے بی مٹیریلی وہ ترقی کر بھی جائے, پیسے آ بھی جائے, مگر وہ جو انسیکیورٹی, اگر اس نے اپنی ایمان کی روشنی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق اس انسیکیورٹی کو ایڈریس نہیں کیا, ختم نہیں کیا اپنی ذات کے اندر, اپنی سوچ کے اندر, تو وہ جو سوچ ہے, وہ جو انسیکیورٹی ہے, وہ اپنے بچوں میں بھی منتقل کر دیتا. اس کے بچے جو بالکل اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے سے ایک سوال پوچھا, انسٹاگرام پہ ایک سوال آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے بچوں کو اسلامک پیراڈائم کے مطابق کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایک اچھا اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے دکھا کے ان کی تربیت کر سکتے, کیونکہ بچے کرتے ہیں میمک, the children observe and that's how they learn. بالکل, ٹھیک ہے, وہ ماں باپ کو دیکھیں گے, اور اسی طرح جس طرح کے اگر ماں باپ گالی گلوچ کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں, تو بچوں کی بھی طبیعت کے اندر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. so they will grow up doing that. تو اگر آپ اسلامک پیراڈائم کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, then you need to be part of that Islamic paradigm yourself first. آپ کو خود ان اسلامی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی, اور دکھانا پڑے گا بچوں کو سب سے پہلے. بالکل, ٹھیک ہے, کہ کھانے سے پہلے نوالے سے یہ بسم اللہ میں پڑھتا ہوں. وہ بچہ دیکھے گا,
اس کو ایکسپلینیشن نہیں چاہیے, وہ دیکھ رہے ہیں ابو اس طرح کر رہے ہیں, امی اس طرح, اینڈ دے ول فالو سوٹ آٹومیٹکلی. بالکل, یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا. میرے وہ چھوٹے بچے اپنے, میں پڑھتا ہوں تو وہ صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے, لیکن وہ پڑھتے ہیں بغیر کہے, وہ ممک کرتے ہیں. میں چونکہ خود ٹیچر ہوں, لیکن کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں اس معاملے میں کہ کیا یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ انسان کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. وہ ایبسلیوٹلی بالکل ہوتی ہے, مطلب پوری زندگی پہ اثر. بلکہ کہتے ہیں 5 سال تک کے بچے کی جس طرح بھی تربیت کی جائے گی اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اٹ ہیز این امپیکٹ فار دا ریسٹ آف ہز لائف. اور 5 سال کے بچے کو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بچہ سمجھا جاتا ہے, انسان نہیں سمجھا جاتا. اف آئی کین سے دیٹ, اگر میں ایسے کہہ سکتا ہوں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ کوئی توجہ ہی نہیں, کھیل رہا ہے. اب تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بچوں کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈرز جو آ رہے ہیں بچوں کے اندر, یہ ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے آ رہے ہیں. مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور یہ تباہی پھیر رہے ہیں. بالکل, یہ بلکہ ایک اور کنسیپٹ بھی بڑا وہ عام ہے, کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے, بعد میں بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. جی. تو اس وجہ سے میں کنفیوز تھا کہ جب بچہ ہے غلط چیزیں سیکھ رہا ہے تو وہ اس کی ساری زندگی پہ اثر انداز. بالکل. اور ایک اور چیز ہے, بچوں کو ڈرانا دھمکانا. اچھا جی, چھوٹے بچے کو خاص طور پہ یہ ٹرامیٹائز کر دیتا ہے بچوں کو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ بچوں کو ڈسپلن نہ کریں, ٹھیک ہے. بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے, مگر اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک طریقے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کاش ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اسٹڈی کریں, حضور کی تعلیمات پہ چلیں نا, تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, شی ریلیٹڈ دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے کبھی بھی فی سبیل اللہ میدان جنگ کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا, حتیٰ کہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ سبحان اللہ, کیا کبھی نہیں مارا. بچوں کے بارے میں بالکل سنتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں کہ مارنے کا موقع ہی نہ آئے. واہ, کیا بات. اس شفقت سے, اس مثلا میتھڈالوجیز جو ہیں, ہاں, اس طریقے کار سے کریں کہ ان کو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے, ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے اسکولوں